الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابن دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابی بن قاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شکوک و شبہات پڑ گئے ہیں، مجھے رسول کائنات علیہ السلام کی کوئی حدیث سنائیے، شاید اللہ میرے دل سے یہ شکوک و شبہات دور فرما دے۔ تو فرمایا اگر یعنی کون؟ جناب ابی بن قاب نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے آسمانی اور زمینی بندوں کو عذاب دے تو وہ ان پر ظالم نہیں، اگر ان پر رحم فرما دے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو اللہ قبول نہ کرے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور یہ نہ جان لو کہ جو تمہیں پہنچا وہ تم سے بچ سکتا نہ تھا، اور جو تم سے بچ گیا وہ تمہیں پہنچ سکتا نہ تھا، اور اگر تم اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مرے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ فرماتے ہیں پھر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، پھر میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اسی طرح نبی علیہ السلام سے حدیث پاک بیان کی۔ آپ کا نام ابو عبداللہ یا ابو عبد الرحمن ابن فیروز دیلمی عمیری فارسی النسل ہیں۔ آپ کے والد فیروز اسود انسی کو قتل کرنے والے جو مدعی نبوت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات شریف میں جب اس قتل کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ اسے نیک بندے نے قتل کیا۔ یعنی کون نیک بندہ؟ جناب فیروز، جناب ابو عبداللہ دیلمی کے والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سن 50 ہجری میں انتقال ہوا۔ آپ صحابی ہیں اور ان کے بیٹے ابو عبد الرحمن تابعی ہیں۔ دیلم ایک پہاڑ کا نام ہے۔ آپ قراء صحابہ میں سے ہیں، انصاری ہیں، خزرجی ہیں، کاتب وحی رہے ہیں۔ ان 6 صحابہ میں سے ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں حافظ قرآن تھے، اور حضور علیہ السلام نے آپ کی کنیت ابو المنظر رکھی تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طفیل۔ حضور علیہ السلام آپ کو سید الانصار اور حضرت عمر سید المسلمین کہہ کر پکارتے تھے۔ مدینہ منورہ میں خلافت فاروقی میں سن 19 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ اس حدیث پاک میں کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے دل میں شکوک و شبہات تقدیر کے متعلق آ گئے، تو میں پھر جناب ابی بن قاب، پھر عبداللہ ابن مسعود، اور پھر حذیفہ ابن یمان اور زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں لکھی جا چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، تو شریعت کے احکام کس لیے ہیں اور سزا اور جزا کیوں ہے؟ شاید یہ شبہات قدریوں کی صحبت سے پیش آئے ہوں۔ یہ ایک قدری فرقہ تھا کہ جو اس وقت اس زمانے میں منظر عام پر تھا۔ انشاءاللہ اس پر کسی اور گفتگو میں مزید بحث کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی خدمت میں جانا، ان سے مسائل پوچھنا، اپنے شکوک نکالنا سنت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی کیوں اور کیسے میں غور نہ کرو، بلکہ یہ ایمان رکھو کہ رب مالک حقیقی ہے، اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے۔ ہم بکری ذبح کر لیتے ہیں، درختوں کو کاٹ کر جلا لیتے ہیں، کمہار ایک مٹی کو پیالہ بناتا ہے،
جو پانی میں رہے، دوسری کو ہانڈی جو آگ پر جلے، جب یہ ظالم نہیں، یعنی وہ بندہ کہ جو اسی مٹی کے پیالے کو پانی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے استعمال کرتا ہے، اسی مٹی کی ہانڈی کو آگ کے لیے، اگر وہ ظالم نہیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں بے قصور جہنم میں ڈال دے تو ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ خیال رہے کہ یہ فرضی گفتگو ہے۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ انبیاء کرام اور جن سے جنت کا وعدہ ہو چکا ان کا عذاب پانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسا رب کا شریک، یعنی جیسے رب کا شریک نہیں ہو سکتا، ویسے ہی انبیاء کرام اور وہ صلحاء کرام جن میں انبیاء کے پیروکار، ان کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صالحین، اولیاء اللہ آتے ہیں، فرمایا کہ ان کا عذاب پانا اس طرح سے ہی ہے کہ جیسے رب کا شریک ہونا، تو جیسے رب کا کوئی شریک نہیں ویسے ہی اللہ کے برگزیدوں کو کبھی کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، اور یہاں صرف یہ فرمایا گیا کہ بفرض محال اگر انہیں عذاب دے بھی تو بھی ظالم کسی صورت نہیں، کہ ظالم وہ جو دوسرے کی ملک میں بلا وجہ تصرف کرے، اور یہ کائنات تو ساری کی ساری ملک ہی مالک الملک کی ہے، یہ تو ہے ہی خدا کی، پیدا کرنے والا بھی خدا، بنانے والا بھی خدا، نعمتیں دینے والا بھی اللہ، ہمیں رزق دینے والا بھی اللہ، اولاد دینے والا بھی اللہ، نظام چلانے والا بھی اللہ، رحمتیں برکتیں ساری اسی کے دم سے ہیں، تو کسی صورت بھی اس چیز سے راہ فرار ممکن نہیں۔ وہ جزا دے تو اس کا فضل ہے، وہ سزا دے تو وہ ظالم نہیں۔ سارے مطلب اگر اللہ اپنی رحمت سے ساری مخلوق کو، چاہے وہ کفار ہیں، مرتدین ہیں، ان سب کو بخش دے تو یہ اس کا رحم ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ کون ہے جو اس سے اس کے متعلق سوال کر سکے؟ یہ کلام ہے تو فرضی، ورنہ ابلیس، فرعون، ابو جہل وغیرہ کا جنتی ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی اس سے جو مسائل ہماری سمجھ میں آتے ہیں کہ تقدیر کا انکار کفر ہے اور منکر کافر، اسی لیے بعض علماء نے قدریوں کو کافر کہا ہے، یعنی جس نے تقدیر کا انکار کیا، جو تقدیر کا منکر ہوا وہ کافر ہو گیا۔ دوسرے یہ جو فرقہ جس کی بار بار یہ بات کی جا رہی ہے، یہ تقدیر کو نہیں مانتے تھے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان سارا کچھ خود ہی کرتا ہے، سارے معاملات اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ پاک ایسے فرقوں سے بھی بچائے اور ایسی سوچ سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا یہ کہ کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جس طرح سے بے وضو کی نماز درست نہیں، ویسے ہی کافر کی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں ہی اس قسم کے مسائل چھڑ گئے تھے جن کی تردید صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین کر دیا کرتے تھے۔ ہر مصیبت اور راحت اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہے، اسباب کچھ بھی ہوں، کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ اگر اسے بخار نہ آتا تو نہ مرتا، یا اگر میں فلاں کام کر لیتا تو بیمار نہ ہوتا۔ موت بھی رب کی طرف سے ہے اور بخار بھی، بیماری بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ کام بھی۔ آپ انصاری ہیں جنہوں نے یہ وحی بیان فرمائی ہے، کاتب وحی ہیں، علم فرائض کے بڑے عالم ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قرآن کے جامع، عہد عثمانی میں مصحفوں میں قرآن کے ناقلین میں آپ بھی ہیں۔ 56 سال کی عمر پا کر سن 45 ہجری میں مدینہ پاک میں وفات پائی۔ یہ حدیث مرفوع ہے، اگرچہ ان 3 صحابہ نے اس رفع کا
اظہار نہ فرمایا۔ لیکن حدیث پاک ہمیں ایک سبق ضرور دیتی ہے کہ شکوک و شبہات کسی بھی وقت انسان کے دل میں آ سکتے ہیں، ان شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہیے۔ دیکھیں صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اللہ کے رسول کے بعد کوئی بہتر جماعت نہیں، سب سے بہترین جماعت وہ تھے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی، آپ کی خدمت کی، آپ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، آپ کے لیے اپنی اولادوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دیا۔ اور ایسے جلیل القدر صحابی کہ جن کے والد نے ایک مدعی نبوت کو قتل کیا ہو اور آپ بذات خود کاتبین وحی میں سے ہوں، اور پھر ان صحابہ میں سے، ان 6 صحابہ میں سے کہ جو سرکار علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ میں حافظ قرآن تھے، پھر بھی اگر کہیں پر کوئی شک اور شبہ دل میں آ جائے تو فوری طور پر علماء سے رابطہ کریں، شیوخ سے رابطہ کریں، اولیاء سے رابطہ کریں۔ فَاسْأَلُوا اہل الذکر، یعنی اللہ کے ذکر کرنے والے جو نیک بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، ان کی طرف جائیں۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو پھر کسی اور سوچ میں نہ چلے جانا، کسی جاہل کے پاس نہ چلے جانا، کسی عابد کے پاس جانا، کسی شب بیدار کے پاس جانا، اللہ کو یاد کرنے والے کے پاس، اللہ کا ذکر کرنے والے کے پاس، اللہ کے رسول کا ذکر کرنے والے کے پاس۔ تو دوستان گرامی، اپنے دل میں شکوک و شبہات آئیں تو شرع میں شرم نہیں، فوری طور پر رابطہ کرنا چاہیے۔ چاہے آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ کا عقیدہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر اعتقاداً آپ اس اعتقاد پر آ گئے کہ تقدیر کے انکاری ہو گئے تو جو تقدیر کا منکر ہو گیا وہ کافر ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔